بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ آج اس نے بیوی کے کہنے پہ بڑھیا کو پھر مارا ہے، اور اتنا مارا وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا؟ وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں، اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے؟ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں، کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے؟ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ میں نے کہا، اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لوگی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گا؟ اگر راضی ہو گیا تو اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو؟ میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ و بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ میں نے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے اور آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے گھر پر رہنا ہوگا۔ اب فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی۔ کہنے لگا، سلیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ لگ جائے۔ اور یوں اماں مستقل ہماری ہو کر رہ گئی۔ وہ بڑھیا سفید روئی کا گالا سی تھی۔ مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے۔ اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرے مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیات کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ میں، اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے دیکھا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں
کہ اتنے میں اماں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیرہ ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پولیس رات پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا، تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پولیس رات پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پولیس رات پار کرا دے۔ آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا ہی خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پولیس رات کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھا اسلامی بہنوں اور بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو برکتوں سے نوازا۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور ان کو بیمار اگر وہ ہیں تو اور زیادہ ان کی خدمت کریں اور تیمارداری کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئیے اللہ ہماری حافظ۔ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے